میرے رجوع بھی ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، میں مانتا بھی ہوں. نہیں جیسے مجھے پرسنلی مفتی نیب قریشی صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ کہتے ہیں جی میں نے پکا پلان بنایا ہوا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے، میں نے انشاءاللہ انجینئر صاحب کے پاس پہنچ جانا ہے. یہ انہوں نے جب آپ کو فون کیا تھا اس وقت، اگر حنیف قریشی صاحب آپ کے کمرے میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کیا ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیں گے؟ وہ ڈفرنس آف اوپینین نہیں کریں گے آپ سے. حنیف قریشی صاحب تشریف لائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو کہ محرم کے مہینے میں آئے تاکہ ہمارا موضوع محرم ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اچھا ہاں، جس پہ ہم اکٹھے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی تشریف لائیں، محرم میں آئیں. اچھا اہل بیت کی محبت میں تو ہم اکٹھے ہیں. ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو حسینی منہج کے علماء ان کی اگر آپ محرم میں کانفرنس کریں، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کامن فیکٹر ہے نا. ہاں جی، لیکن ہمیں اعتراض اس لیے بن جائے گا کہ ہم ان کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتے. جب یہ علماء میرے پاس اکٹھے ہو گئے نا، تو یہ پھر بےچارے اپنی عوام کو اور اپنے علماء کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ آپ بے شک کوشش کر کے دیکھ لیں. مطلب آپ کو ایشو نہیں ہے، ان کو ایشو ہوگا. بالکل ایشو ہوگا. تو میں یار کسی کی روزی روٹی پہ کیوں شاہ جی میں کیوں کسی کی روزی روٹی پہ لات ماروں؟ نہیں، اگر ان کو اعتراض نہ تو آپ اس کے نہیں، مجھے کوئی نہیں آئے، بلکہ ان کو کہ ربیع الاول ہمارے سال میں 3 پروگرام ہوتے ہیں، ایک ربیع الاول میں، ایک رمضان میں، ایک محرم میں. ٹھیک ہے، تو ربیع الاول شریف کے پروگرام میں آ جائیں. ابھی محرم کا پروگرام آنے والا ہے، محرم میں آئے، درس اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے کو سوال کرنے پبلک. مطلب کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی ان کے ساتھ؟ ہاں، نہیں ہوگی. دکم پیل کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک نہیں، کوئی نہیں ہوتی دکم پیل. نہیں، بعض بندے کہتے ہیں، ایک بندے نے مجھے کہا، وہ کہتا ہے جی میں دبئی سے آنا چاہتا ہوں، مجھے اگر انجینئر صاحب نکال دیا، میرے تو جیل میں رشتہ دار بھی کوئی نہیں. میں کہا یار اتنے بھی بدتمیز. ہاں، لیکن ان مولویوں کو بتا دیں کوئی ڈشکرے بدماش نہیں لے کے آنے، کیونکہ ہمارا اور تھانے کا دروازہ آمنے سامنے ہے. پھر پولیس آ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں علی پولیس کو بلا لیتا ہے. علی نہیں پولیس کو بلاتا، ذرا سی ادھر وہ یہ گہری ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ مطلب مولوی آنے کا رسک، اسی لیے مولوی بڑھتے بھی نہیں تھے، ڈرتے نہیں. تو یہ اپنے رسک پہ آنا ہے. ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم پولیس آپ کو پکڑ کے لے گی آپ کی دہشت گردی کی وجہ سے، آپ اسلحہ لے کے ادھر آ جاتے ہیں، وہ پھر آپ کی ذمہ داری خود ہے. ہاں، ہم نہیں کسی کے ساتھ کریں گے. اچھا ایک کوشچن جی خواتین کی طرف سے بار بار آتا ہے. ہاں جی. اور بات بھی بالکل میں تو یہ پہلے سے اس بات پہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خواتین کی آبادی پاکستان میں مردوں سے زیادہ. اچھا مجھے وہ فون والا یاد آیا. فون کے اعتبار سے ہم نے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میں یہ آڈینس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، مطلب جو تو واٹس ایپ کے نمبر فرحان بھائی کا دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے قاسم بھائی بھی آج کل خیر ایکٹیو ہوئے ہیں. اس طریقے سے حارث بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں اور معظم بھائی ہیں. یہ لوگ مطلب اس حوالے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ ان سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر معاملے کے اندر جو ہے نا کوئی میرا کلپ آپ کو دے دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے. چلیے بھائی، پاکستان میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں ایک پڑھے لکھے اور لبرل سوچ رکھنے والے. سرکار اب ویسے تقریباً برابر ہو گئی ہے، یہ پرانی بات ہے. چلیں اوپن مائنڈیڈ ہونے کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہتے میں قدامت پرست ہوں، میں جناب عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتا ہوں، یا جناب عورتوں کو تو گھر تک. نہیں، قدامت پرست تو ہم ہیں، آرتھوڈاکس تو ہیں، ریلیجن میں تو ہم آرتھوڈاکس ہیں. جیسے وہ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ روایتی جو لبرل طبقہ کہتا ہے نا، جو علماء جو ہے یہ تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ او جناب ان لبرل سے کہ جتنے ران مرید مولوی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کو بالکل غلط پڑھایا ہوا ہے، کسی نے بالکل غلط مشہور کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی، مولویوں کی بات کی ہے، انجینئر صاحب کی. اب یہ چیز ہے کہ آپ نے کبھی بھی عورتوں کو نہ دعوت دی اپنی اکیڈمی میں ان کے لیے علیحدہ سے کوئی لیکچر کرنے کی، نہ آپ نے کبھی عورتوں کے کسی سیمینار وغیرہ کو جا کے ایڈریس کرنے کی کوئی کی ہے، چاہے وہ پردے میں ہی ہو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیا دین کی ٹھیکیداری مردوں کے لیے؟ ٹھیکیداری تو مردوں کے پاس ہی ظاہر ہے، کیونکہ مردوں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا گیا. مردوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ عورتوں تک دین پہنچائیں، ان کے اپنے مرد جو ہیں. باقی عورتوں میں ڈاکٹر فرد ہاشمی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. دل سے قرآن و حدیث تو نہیں، مردوں پہ مردوں کو حاکم بنایا گیا نا، گھر کے سربراہ ہے نا، کہ وہ عورتوں تک انہوں نے پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل مطلب قرآن و سنت کے دلائل میں موجود ہے. باقی عورتوں تک تبلیغ کا سلسلہ ڈاکٹر فرد ہاشمی نے شروع کیا. ہمارے پاس ادھر ریسورسز ایسے نہیں کہ ہم علیحدہ پردے کی مینجمنٹ کر سکیں، اور باقی ہماری جو مطلب ویڈیوز اور ریسرچ پیپرز موجود ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. نہیں، اگر جیسے لیڈیز کی یونیورسٹیز ہیں بالفرض، آپ کے اس میں بہت بڑی تعداد میں فالوورز ہیں لیڈیز، تو اگر وہ آپ کو دعوت دیں اور پردہ کا انتظام ہو کوئی ایسی. میں تو جناب مردوں کی جو کئی انجینئرنگ یونیورسٹیز سے اور کئی یونیورسٹیز سے مجھے لیکچرز کی آفر ہوئی ہیں، میں نے ایک ہی اصول رکھا ہوا ہے کہ نہ میں کسی مسجد میں درس دوں گا، نہ کسی یونیورسٹی میں جا کے درس دوں گا. اگر کسی نے استفادہ کرنا ہے تو آپ کو کسی سیمینار میں جانے کی ضرورت نہیں. اپنا موبائل کھولیں، یوٹیوب جو ہے نا وہ جناب اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنے چپس بھی سستے نہیں ہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ انجینئر صاحب کو دیکھیں. انجینئر صاحب آپ یوٹیوب کھولیں تو انجینئر سامنے آ جائیں گے، کیا ہوگا میں میرے آقا کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مسئلہ نمبر سامنے آ جائے گا. اچھا ایک کوشچن یہ ہے کہ
آپ کی ایج اب تقریباً 40 سال کے قریب ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ جب تمام ہی مکاتب فکر کو ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میری دعوت ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ کر دیں اپنی لائف جو ہے ریلیجن کے لیے, پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی. یہ تجھے کہہ رہا نوکری چھاڑ دیا میں, یہی کہنا چاہ رہا ہوں. لوگوں کا سوال ہے, لوگوں کا سوال ہے. اچھا 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 جی, کس طرح چلنے آتے. اچھا جی ہاں, بات یہ ہے میرے بھائی کہ 40 سال تو میری قمری اعتبار سے تو ہو چکی ہے, لیونر ایئرس کے اعتبار سے, شمسی اعتبار سے انشاءاللہ اسی 4 اکتوبر 2017 کو 40 ہو جائے گی. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کوئی مطلب آسانی والا معاملہ فرمائے. خواہش تو میری بھی کافی عرصے سے یہ ڈیولپ ہو چکی ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال سے, کہ کوئی میرے ایسے ریسورسز مینیج ہو جائیں, ریسورسز کچھ چندوں والے نہیں, یعنی میری اپنی پراپرٹی جس طرح میری ہے کچھ آباء و اجداد سے مطلب نسلاً ٹرانسفر ہوئی ہے. کوئی اسلام آباد میں میرا مکان ہے, وہ تقریباً کوئی امید ہے 50-60 ہزار روپے تک کرائے پہ لگ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ باقی چیزیں اگر میری مینیج ہو جائیں انشاءاللہ, امید ہے کہ کوئی معاملات بن جائیں گے. تو میں نے الحمدللہ اس کا ارادہ کر لیا ہوا ہے. اور لیکن وہ چونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں دین سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں کماؤں گا, تو میں اپنے ریسورسز خود مینیج کر رہا ہوں کسی اعتبار سے کہ میں پرماننٹلی جیلم میں ہی آ جاؤں. اور یہ معاملات اکیڈمی کو بھی ٹائم کی ضرورت ہے, پھر میں شاید یہاں پہ ایک لینڈ لائن فون لگا لوں, پورا دن فون سنتا رہوں, تو یہ بھی میں ڈیوٹی پوری کروں. یہ سارے کام میں کر سکوں گا. آپ دعا کریں, اور بلکہ میں سارے آڈینس سے کہوں گا کہ دعا تو نہیں کروں گا, میں تو اس کے اپوزٹ ایک رائے دوں گا آپ کو کہ میری رائے آپ پوچھیں, میں نے آپ کو دی بھی ہے کہ جتنے آپ نے پنگے پوری دنیا میں لے لیے نا, تو مجھے تو غامدی صاحب والا مستقبل آپ کا نظر آ رہا ہے. خدا دینا ہے, آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پرامن ملک میں چلے جائیں اور یہاں پہ بھی سیکیورٹی کا انتظام کریں, کیونکہ لوگ بھی بہت سے آتے ہیں. اور یہ میرا آپ کو مشورہ کہ شادی لوگوں میں پڑکاؤ سارے ساڑھے پرانے, یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے, میں نے آپ کو ایڈوائس کی ہے, میں نہیں آپ کو کہتا آپ جاب چھوڑیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کسی پرامن ملک میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور چلیں یہ ایڈوائس تو ان کی ذاتی ایڈوائس ہے, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. باقی آپ یہ کہ آپ اس کی بجائے یہ دعا کریں کہ ہماری آپ کی زندگی قیمتی ہے. جی اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, دعا و اذکار ہم کرتے رہتے ہیں. وہ اس میں کوئی مطلب ابھی تک جس اللہ نے زندہ رکھا ہے, وہ اس نے جتنا زندہ رکھنا ہے وہ بعد میں بھی رکھے گا. وہ صرف ایک کوشش ہی کی جا سکتی ہے. ابھی آپ یہ دعا کریں کہ میرے کوئی الٹرنیٹیو ریسورسز میرے اپنے ذاتی حلال کے الحمدللہ کافی حد تک مینیج ہو چکی ہیں, باقی بھی ہو جائیں, کہ مجھے کسی سے لے کر نہ کھانا پڑے, میرے اپنے ریسورسز ہوں, تو میں پھر الحمدللہ فل ٹائم دین کے لیے وقف ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا ارادہ ہے, اور آپ سب لوگ دعا کریں. میں نے ارادہ تو کر لیا, اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ڈالے. چلیں یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ معاملات اس معاملے میں. اچھا علی بھائی, ایک کویشچن یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا, ان میں بلا وجہ کی طوالت ہوتی ہے, اور جیسے علامہ غامدی صاحب ہیں, ایون مفتی کمل صاحب ہیں, مفتی اسحاق صاحب کی مثال لے لیں, یہ بڑے شارٹ سے بڑے بریف سے وہ اپنا دیا کرتے تھے, اور خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے الفاظ, اور وہ کہتے ہیں آپ کا تو بہت ہی لمبے لمبے, جیسے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ہوتے ہیں نا, اس سے بھی لمبے آپ کے خطاب ہو جاتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہے. وہ خطاب ایک تو پورا ہوتا ہے, جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن جب رمضان کی باری آئے گی تو رمضان کا ایک رکوع الگ کر لیا جائے گا. ہمارے بھی الحمدللہ لیکچرز پورے کے پورے ٹاپک پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اس کے شارٹ کلپس ہیں وہ چند منٹوں کے ہوتے ہیں. شارٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کا کلپ میں وہ ان کا اپنا اوپینین آتا ہے, دلیل تو نہیں آتی نا. میں نے یہی ٹرینڈ چینج کیا کہ میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. میں غامدی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا اگر یہ شرک نہیں تو اور کیا شرک ہے, اور ساتھ مسکرائے ہیں. اس طرح کرنے سے کیا لوگوں نے یا علی مدد کہنا چھوڑ دینا ہے؟ بھائی اس کے پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے, پورے اشکالات ہیں. میں نے 2.25 گھنٹے میں دعا صرف اللہ ہی سے لیکچر ریکارڈ کرایا, 8 گھنٹے کا 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے. وسوسے سیٹل نہیں ہوتے. اگر آپ نے ہاں یا نہ میں مجھ سے جواب لینا ہے تو میں جناب آپ کو آدھے منٹ کے کلپ بنا دیتا ہوں. لیکن ہم سے تو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں, کہ آپ آیات کے نمبر, احادیث کے نمبر بتاتے ہیں, آپ مخالفین کے دلائل بھی بتاتے ہیں, اپنے بھی بتاتے ہیں, پھر انالیسس کرتے ہیں. وہ تو پھر میرے بھائی قرآن پاک بھی کوئی 1 صفحے کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ 1 صفحے میں سورۃ العصر بھی کافی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے, لیکن جب وسوسے زیادہ ہیں ڈیٹیلز کے لیے, تو ہمارے کلپ چھوٹے چھوٹے اسی میں سے نکل کے چڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں ان کے چھوٹے کلپس بھی بنتے ہیں. تو ڈیٹیل اس لیے, اب رات کو ایک بھائی آئے ہوئے تھے, وہ حدیث کرتاس کا لیکچر سن کے مطلب وہ ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تعلق قادری صاحب کو کرتاس پہ سنا, مولانا اسحاق صاحب, باقی صاحب کہتے ہیں مجھے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی تھی. آپ کا جب سنے 2.25 گھنٹے کا تو مجھے پوری بات سمجھ آئی. وہ 3.25 گھنٹے میں ہی کرتاس سمجھایا جا سکتا ہے.
اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ سیدنا عمر جو کاغذ قلم والا جو مسئلہ ہے حضور کی وفات کے وقت, وہ آپ کہیں گے 5 منٹ میں سمجھا جائے. 5 منٹ میں تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں 5, ظہر کے فجر کے فرض کتنے ہیں 2, یہ پوچھ لیں. اگر آپ پوچھ لیں کہ جی فجر کے 2 فرض پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو تھوڑا اور لمبا ہو جائے گا, اور اگر آپ اس میں ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کے اختلاف پہ آ جائے اور لمبا ہو جائے گا. تو ہم کلپ بھی بناتے ہیں, شارٹ کلپ چینل ہمارا الگ سے ہے انجینئر محمد علی مرزا, اور جو کمپلیٹ لیکچر ہے وہ الگ سے ہے, یوٹیوب پہ دونوں کے لنکس رکھے ہوئے ہیں. اچھا فائنل کوسچن علی بھائی, ختم ہو گئے جی الحمدللہ. کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, یہ آپ نے جملہ غامدی صاحب سے لیا ہوا ہے, مستار لیا ہوا ہے, اور بڑا مشہور ہوا ہے آپ کا جملہ یہ, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ آپ نے ذرا, میرا جملہ اس کے اوپر اور ہے کہ جذبات کے میدان میں ہمارے مولویوں کے نزدیک علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں. یہ میرا جملہ ہے, یہ میں نے تضمین کہی ہے, اور میں نے غامدی صاحب کو سنایا ہے. غامدی صاحب بڑے مسکرائے سامنے بیٹھ کے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں نا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس ملک کا المیہ یہ کہ یہاں جذبات کا میدان ہے, آپ علم کا راگ لاپتے رہے, رتی برابر وہ اوقات نہیں علم کی یہاں. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں تو پھر آپ مولویوں کے نقش قدم پہ ہی ہیں نا, غامدی صاحب کے نقش قدم پہ تو نہیں ہے. کس طرح؟ آپ بھی جذبات میں بڑک اڑتے ہیں اور اجتہادی مسئلوں میں بڑک اڑتے ہیں جن میں احادیث میں اختلاف ہے. بڑے اٹھ کے کیا میں کلاشنکوف اٹھا لیتا ہوں کہ مار دوں گا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں مطلب آپ کلاشنکوف تو نہیں اٹھاتے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ زبان سے کلاشنکوف ہی ہوتی ہے. زبان سے کلاشنکوف چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ پہ میں اجتہادی مسئلوں میں. ایک منٹ, اس پہ انہوں نے مان لیا کہ میرا غصہ ٹھیک ہے کیا؟ گستاخانہ عبارتوں کے اوپر ان کو تکلیف ہی ساری اس سے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے دفاع کرتے ہیں, ہم دفاع کریں. وہ دفاع اپنی عوام کے سامنے کریں تاکہ ایک ممتاز قادری اٹھے اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو ٹھوک دے. ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے ٹھوکیں, دفاع کریں اپنی پبلک کے سامنے. تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اگر ہم نہ بڑکیں تو ہم بےمان ہو جائیں نہ بڑک کے, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, ہم تو بڑکیں گے. باقی رہا اختلافی جو وہ فروعی مسائل ہیں, میں دیکھیں ایک انداز بیان ہے ہر بندے کا. صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب تقریر کرتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندازے جو تقریر کا فن ہے وہ لادہ معاملہ ہے. اور باقی جو آپ اپنے پرسنل جو معاملات ہیں, میری الحمدللہ شادی کو آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 12-13 سال ہو چکے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ کبھی بھی لڑائی تو میں کوئی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت ہی نہیں آئی, نہ اس نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہے نہ کبھی میں نے اٹھایا ہے. تو اگر میں اتنا جذباتی ہوں تو میری تو آئے دن لڑائی ہوتی ہو, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. الحمدللہ میں بڑا تحمل مزاج بندہ ہوں. باقی میں اپنے پورے پیشن کے ساتھ اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد میں کلاشنکوف نہیں اٹھاتا, وہ اس لیے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اور میں دلائل آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, میں بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں, آپ نہیں مان رہے, تو میں تو جذبات میں اس کو بیان کروں گا نا. اور یہ جو غامدی صاحب کے جملے کو مس کوٹ کر رہے ہیں, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علمی بات جذباتی انداز میں نہیں کر سکتے, یہ مطلب نہیں وہ کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے علمی دلائل رکھیں تو آپ اپنے جذبات دکھا کے اس کا مقابلہ نہ کیا کریں, مقابلے میں کوئی علمی دلیل لایا کریں. یہ نہ کہا کریں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بزرگ غلطی کریں. اچھا, یہ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں, یہ آپ کی بات درست ہے, اور اکثر یہ عالم ٹائپ بندوں نے بھی اعتراض کیا. سٹائل میں تو نبی علیہ السلام کا خود جذباتی سٹائل تھا, حضرت عمر کا جذباتی سٹائل تھا. اچھا ہاں, نہیں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جی بندہ کہ جب اندر سے علمی طور پہ کچھ نہ ہونا پھر جذبات سے وہ کور کرتا ہے. تو پھر سیدنا عمر خوش نہیں ہوتے تھے جو ہر مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے تلوار نکال لیتے تھے؟ کیا وہ دین سے سیٹسفائی نہیں تھے؟ خوارج کے مسئلے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ذوالخویسرہ تمیمی کو میں قتل کر دوں. ابن ابی بلتا کو بخاری مسلم بدری صحابی کے بارے میں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کو قتل کروں, اس نے آپ کی کیوں مخبری کی ہے؟ لیکن وہاں علمی اختلاف تو کوئی نہیں تھا. علمی اختلاف ہی ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مسلمان کو منافق کہنا یہ کیا ہے؟ منافقت کا فتویٰ لوٹ آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی. اچھا مجھے بتائیں, صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وصیت لکھنے سے انکار کر دیا محمد رسول اللہ کو کاٹنے سے. تو یہ سیدنا علی نے جو کچھ کیا جذبات کی بنے حضور کی محبت میں کیا نا. جی جذبات. تو یہ تو نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. محبت رسول کا, دین کی تعلیمات کا جب معاملہ آئے گا تو جذبات ہونے چاہیے. جو جذبات نہیں پھرتے وہ وہی ہے جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں کہ جی قربانی نہیں ہوتی شیعہ دے نزدیک, جسے تو جذبات نہیں نے عشق محبت, عشق اور محبت کے, تو وہ تو اس جانور کی مانند ہے جس کی شیعہ کے نزدیک قربانی نہیں ہوتی. پھر تسی کہنا میں لفظ غلط استعمال کرتا ہوں. پتہ لگ گیا؟ نہیں اندر سے الفاظ میں ذرا تھوڑا سا چناؤ میں. جی میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا, گارنٹی کوئی نہیں ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے منوانے کے لیے لوگوں کو شرعی دلیل دینی پڑے گی کہ میرے الفاظ کتاب و سنت کے خلاف ہیں. باقی جو نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرتے ہیں نا، تو اگر یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر بد اخلاق انسان تھے، نعوذ باللہ، تو میں بھی اپنے آپ کو بد اخلاق ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو ان سے بہت کم معاملہ کرتا ہوں. وہ تو تلوار نکال لیا کرتے تھے، کتنے صحابہ کی انہوں نے پھینٹی لگائی ہے، تو ان کو تو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ان کے عشق رسول تھا. تو عشق رسول ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہمیں بھی تو غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ میں نے تو علمی اختلاف دیا. حضرت عمر ہوتے تھے جا کے شبیر برادر دی جناب دکان میں لا کر دیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. جنہوں نے کتاب عاشت بہشت چھاپی ہے نا، ان کے عاشت بہشت کی دکان کو ابھی تک آگ لگ چکی ہوتی ہے اگر حضرت عمر ہوتے. تو میں تو بہت نرم ہوں حضرت عمر کی نسبت سے. تو کچھ چیزیں میری نیچر میں ہیں، وہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن گارنٹی یہ ہے کہ ان کے بزرگ تو لوگ کہتے ہیں شیطان، حرامی اور پتہ نہیں کیا کچھ گندے گندے لفظ. میں نے کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے. تو مجھے تو یہ لوگ تو مجھے تو اخلاقیات کا درس ہی نہ دیں. ان کے تو اپنے اخلاق بہت گرے ہوئے. میرے الحمدللہ جتنا کچھ بھی ہے کتاب و سنت کے فتوے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر شریک نہیں. تو الحمدللہ ہے شاہ جی ختم. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کیے تو دماغ ادھر نہیں رہ گیا؟ اگر کسی اور کا نہیں اس سے ریلیٹڈ ہاں وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور آج تک جو بھی غلط کلمات میرے منہ سے نکلے جو لوگوں کی ڈاکٹرائن میں غلط ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرے اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.